وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آیت کے ایک حصے میں اللہ تعالی نے محبت کا ایک معیار بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان پر لازم یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ انسان پر، بالخصوص مسلمان پر سب سے زیادہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرے، اللہ سے محبت کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے، کچھ اور چیزوں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ حق یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ جب یہ بات بیان ہو گئی تو اب ہم میں سے جب کسی شخص سے بھی پوچھا جائے، مجھ سے یا آپ سے، کہ آپ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو ہم برجستہ یہ جملہ بولیں گے کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بولے گا۔ لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ثانوی محبت کرتے ہیں، دوسرے درجے کی۔ ہماری پہلے درجے کی حقیقی محبت اللہ سے نہیں ہے۔ چلو دعویٰ اپنی جگہ پر، اس کو اب تھوڑا سا پرکھ لیتے ہیں۔ کم محبت کس سے ہوتی ہے اور زیادہ کس سے ہوتی ہے، اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک میزان ہے کہ زیادہ محبت کس سے ہے اور کم محبت کس سے ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو اس کا میزان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کو نظر انداز کر دیا جائے اور دوسرے کو اپنا لیا جائے، جو دونوں جب مقابلے میں آ جائیں، کہ دونوں سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن جب دونوں آپس میں مقابلے میں آ جائیں کہ یا تو اس کو چھوڑو یا اس کو چھوڑو، تو اس وقت جس کو چھوڑ دیا جائے اس سے محبت کم ہوتی ہے، اور جس کو اپنا لیا جائے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو آپ کو کاروبار میں سے، آپ کاروبار کر رہے تھے، کاروبار میں سے آپ کو بہت بڑا نفع سامنے آیا، بہت بڑا نفع سامنے آیا۔ اب آپ خوش ہو گئے کہ اتنا بڑا میرے نفع میرے سامنے آ رہا ہے، اور پچھلے دنوں تو میرے کاروبار مندی میں تھا، اب اتنا بڑا نفع میرے سامنے ہے۔ اچانک جب آپ کو وہ نفع ملنے لگا اور آپ نے چاہا کہ آپ مجھے یہ مل جائے گا، تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے اس نفع کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے روکتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ نفع جو آپ کے سامنے ہے، یہ مالی منفعت جو آپ کے سامنے ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ نے اسے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اگر ہم رک گئے، اس نفع کو نہ لیا، اس تجارتی منفعت کو نہ لیا اور اللہ کی بات مان لی، تو پھر اللہ سے محبت زیادہ ہے اور غیروں سے محبت کم ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ کو بعد میں راضی کر لیں گے، پہلے یہ تو لے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا درجہ دوسرا ہے، اور محبت کے اندر مال دولت ہمیں زیادہ پیاری ہے۔ علی ھذا القیاس، دنیا کے اندر اولاد سامنے آ جائے کہ ایک طرف اولاد ہو، دوسری طرف اللہ ہو، اللہ سے مراد اللہ اور اس کے رسول یعنی دین، تو انسان اپنی اولاد کو ترجیح دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت دوسرے درجے کی ہے۔ دنیا کی کوئی خواہش ہو، دنیا کی کوئی خواہش ہمارے سامنے آ جائے، بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، وہ خواہشات
جب ہمارے سامنے آئی اور ان کو ہم حاصل کرنے لگے تو پتہ یہ چلا کہ یہ خواہش تب پوری ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہم ٹکرائیں گے، اور ہم نے اس خواہش کو پورا کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے اول درجے کی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ تم میں سے ایسے بھی ہیں، من تبعیضی آئے، وَمِنَ النَّاسِ، تمہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اپنے محبوب بنا لیتے ہیں، وہ اپنے محبوب بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی اول درجے کی محبت کرتے ہیں اپنی ان محبوب چیزوں سے، حالانکہ اول درجے کی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ لہذا یہ آیت کافروں کے بارے میں نہیں ہے، مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ اب مسلمان کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ ان چیزوں کو اپناتا ہے۔ اگر پوری زندگی میں نہیں، پوری زندگی اپنی جگہ پر، ہمیں روزانہ دن کے اندر ایسا سامنا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہمیں پسند ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے، خواہش میں ہے، وہ سامنے آئی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ ڈیفنس کے اندر، کلفٹن کے اندر، جمشید روڈ میں آگے گارڈن وغیرہ کے اندر اچھا مکان لینا ہے، کھارا در کو چھوڑنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی بیوی یہ خواہش کرے، اس کو چھوڑنا ہے، وہاں جانا ہے۔ اب یہ بھی ایک یہاں کھارا در والوں کے لیے ایک کیا کہتے ہیں کہ خاص قسم کا فارمولہ بن چکا ہے، اور یہ اعزاز بن چکا ہے کہ کھارا در کو چھوڑنا ہے، ادھر ادھر جانا ہے، کلفٹن۔ یہ نہیں کہ شوہر کی طاقت بھی ہے کہ نہیں، اب یہ خواہش ہے بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی وجہ سے، سب لوگ تو چھوڑ گئے، میں کیوں بیٹھا ہوں۔ اب وہاں کی خواہش ہے جانے کی اچھے علاقے میں، صاف ستھرے علاقے میں، لیکن یہ خواہش تب پوری ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ناجائز کمائی کریں گے تب بنے گا بالفرض، یہ نہیں کہ ہر شخص نے ناجائز کمائی سے وہاں مکان لیا ہوا ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا۔ بالفرض کسی کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے اولاد آ گئی، اس کے سامنے بیوی آ گئی، اس کے سامنے گھر والے آ گئے کہ نہیں وہاں لینا ہے، وہ کہے گا آپ کی خواہش تو ہے، لیکن مجھے تو وہاں ناجائز پیسہ کما کر جانا پڑے گا، وہاں سے قرضہ اٹھا کے جانا پڑے گا، سودی کاروبار کی بنا پر وہاں جا سکتا ہوں، کچھ بھی کرو وہاں جاؤ۔ اب اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ وہ اولاد سے محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ وہ بیوی سے محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ اپنی خواہشات سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ تم نے بہت سے خدا بنا لیے ہیں، اللہ نے 25ویں پارے میں، اور اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں پر بھی ہے، 19 پارے میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے بہت سے خدا بنا لیے ہیں اور مجھ خدا کو چھوڑ دیا ہے، اور جو خواہشات کے خدا بنا لیے ان کو اپنا لیا ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی۔ وہ مشہور بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے مدینہ منورہ میں، تو باہر نکلے اور ایک گلی میں ایک سائڈ پر آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک مکان بالا خانہ نظر آیا کہ نیچے مکان ہے، اوپر مکان ہے، گنبد والا مکان، اونچا مکان، تھوڑا سا دوسرے مکانوں سے کچی آبادی ہو، اس میں کوئی ڈبل اسٹوری بنا لے، ایسا کسی کا مکان اونچا نظر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، فلاں صحابی کا ہے۔ آپ نے وہ گلی بدل دی، وہ راستہ بدل دیا۔ اس صحابی تک یہ بات پہنچ گئی کہ تیرا اونچا مکان اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتا رہا ہوں کہ اصل ایمان کیا ہے، اصل ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ اس صحابی تک جب یہ بات پہنچی کہ فلاں
آپ کا اونچا مکان اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اور جو بات اللہ کے رسول کو پسند نہیں وہ در حقیقت اللہ کو پسند نہیں ہوتی، تبھی اللہ کا رسول ناپسند کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کا رسول کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کو جو پسند ہوتا ہے اللہ کے رسول کو وہی پسند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول تو اپنے خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، خدا کی رضا پر چلتے ہیں، میرا اللہ مجھ سے کس حالت میں خوش ہوتا ہے وہی اپناتے ہیں۔ اس صحابی نے ایک دو دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خاص توجہ نہ دی، آپ کے ذہن میں تھا کہ اس کا مکان اونچا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ چھوٹا سا مکان تھا میں نے تو گرا دیا ہے، آپ کو ناپسند تھا نا، مجھے پتا چلا کہ میرا اونچا مکان آپ کو پسند نہ آیا، جیسے ہی مجھے پتا چلا میں نے تو گرا دیا ہے، مجھے تو وہ نہیں چاہیے جو آپ کو پسند نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی رحمت والے چہرے سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے صحابی تو سن، اونچا مکان بنانا، بالا خانہ بنانا، ڈبل سٹوری بنانا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن جیسے تو نے بنایا تو مجھے یہ لگا کہ تیری رغبت دنیا میں زیادہ ہو گئی ہے، مجھے یہ بات ناپسند آئی کہ تو اونچے مکان بنانے لگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے آخرت کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے اور دنیا کی طرف تیری توجہ زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے مجھے ناپسند آیا، تو نے گرا دیا تو اچھا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 30 پارے کے اندر سورہ اعلیٰ کے اندر موجود ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرماتا ہے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا میں نعمتوں کے بجائے آخرت کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کا فیصلہ بھی دیا اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اس دنیا سے، آخرت بہتر ہے، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا میں تو تم رہو گے نہیں، وہاں تو ہمیشہ رہو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا پر کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آخرت کو۔ ہمارا آخرت میں مکان اچھا ہونا چاہیے، ہماری قبر اچھی ہونی چاہیے، حساب اچھا ہونا چاہیے، اس دنیا میں رہیں جیسے بھی رہیں کوئی حرج نہیں، آخرت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے یہ لوگ اچھے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو صحیح ایمان والے ہیں، جن کے پاس صحیح ایمان ہے، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، جو صحیح ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، باقیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، والدین سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار وقارب سے، دوست احباب سے، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے جو بندوں سے محبت ہوتی ہے، جیسے اللہ کے رسولوں سے محبت، اللہ کے انبیاء سے محبت اور نیک لوگوں سے محبت، یہ ان کی محبت نہیں ہوتی، یہ در حقیقت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی وجہ سے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ میں نے اسی مسجد کے اندر دیکھا کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ اس کو جانتے ہیں کہ آپ نے اس کو ہاتھ ملایا؟ اپنی اس مسجد کی بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ لپک کر ایک بندے کو ملتے ہیں جو مسجد میں آیا، اس کو ہاتھ ملایا، تو تجربہ کی خاطر مجھے اندازہ تھا، لیکن میں نے پوچھ لیا آپ نے اس سے ہاتھ ملایا ہے بڑے محبت والے انداز میں، آپ اس کو جانتے ہو؟ کدے نہیں، جانتا تو نہیں ہو۔ تو میں نے کہا اتنی محبت میں ہاتھ کیوں ملایا؟ تو یہاں کا ایک نمازی اس نے کہا اس لیے ملایا ہے کہ یہ مسجد میں آتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، بات سمجھے، یہ مسجد میں آتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح بیٹھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، یہ بچہ ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب یہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے۔ لہذا اللہ کے نبی سے محبت ہے اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ ہمارا محبوب ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہیں،
اسی طریقہ سے صحابہ سے، سلف صالحین سے، جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اور کسی سے اگر محبت کرو تو اللہ کے واسطہ سے کرو، اللہ کی نسبت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔